مولانا مودودی صاحب بھی ایک شخص گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مطالعے سے بہت بڑا مطالعہ کیا اور کافی حد تک دین کی واقفیت حاصل کی، اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ایک اسلامی تنظیم تشکیل دے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے اور ایک اسلامی نظام رواج پائے اور مسلمان اپنی ہستی قائم کر لے۔ یہ ان کے نظریات تھے اور اس کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش اپنی جگہ پسندیدہ تھی اور قابل قدر تھی، لیکن افسوس کہ ان کی جب تصنیفات سامنے آئی تو تقریباً ہر تصنیف میں اس مشن کی روح کے خلاف ورزی پائی گئی۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کے لیے انبیاء اور صحابہ اور دینی بزرگوں پر اعتماد مضبوط ہونا چاہیے، جبکہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلباز فاتح لکھا ہے، یونس علیہ السلام کو منصب نبوت کی ادائیگی میں کوتاہیوں کا مرتکب لکھا ہے، داؤد علیہ السلام کو غلط سوسائٹی سے متاثر لکھا ہے، صحابہ کو لکھا ہے کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر تھا، اور یوسف علیہ السلام کو لکھا ہے کہ وہ مصر کہ وہ مسولینی اور ڈکٹیٹر تھے اپنے وقت کے۔ اس قسم کے الفاظ عام طور پر مسلمان انبیاء کے لیے یا مذہبی رہبروں کے لیے نہیں بولتے، اور اس کو گستاخی اور بے ادبی مانی جاتی ہے، جبکہ مولانا کے فاضلانہ قلم سے یہ ناپسندیدہ اور قبیح الفاظ نکلے۔ میں اپنی جگہ جب اس پر بحث کروں گا آیات کے ذیل میں تو پھر ان کی کتابیں پیش کروں گا اور ان کی جلدیں اور صفحے بتاؤں گا۔ ابھی تو مشتی اصحر واری زماد کندی ہو چوں۔ انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے تفسیر لکھی اور اس کے صفحہ 4 اور 5 پر لکھا کہ میں نے اس ترجمہ اور تفسیر میں ترجمے اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ لفظ بھی غمازی کرتے ہیں کہ آگے چل کر کوئی بہت بڑی عمارت دین کی ڈھانے والے ہیں، کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی محتاط رہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ترجمے اور تفسیر میں گزشتہ تفسیر اور ترجموں کی پابندی نہیں ضروری سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے جب تک آپ اس کی پابندی کو ختم نہیں کریں گے آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں لکھ سکتے کہ حقیقت میں جتنا معیار ایمان کے لیے ضروری ہے کبھی کبھی اس معیاری ایمان سے نبی بھی نیچے گر جاتا ہے۔ سورۃ ہود میں لکھا ہے جہاں انہوں نے کافر بیٹے کے لیے نجات کی دعا کی۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام معیاری ایمان سے گر گئے تو جس وقت گر گئے اس وقت ایمان والے ہیں یا نہیں؟ چھت سے جب آدمی گر جائے تو چھت پہ نہیں ہوتا، تو پیغمبر کو بے ایمان کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خواہ جماعت اسلامی والے عزت کرتے اور وہ اس کے جوابات دیتے، مولانا مفتی ضیاء الدین کا خیل اور مولوی گور رحمان مردان والے اور مولوی نقیب احمد درگئی والے اور گلزار احمد مظہری لاہوری اور بعد میں ہمارے بزرگوں کے چشم و چراغ قاضی حسین احمد صاحب، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی فرد ان کا کم مودودی ہے، سب جچے تلے پکے،
قاضی صاحب یہاں مہمان تھے اور مجھ سے جھگڑا کر گئے. جب میں نے کہا کہ مودودی صاحب کی عبارات سے آپ توبہ طائب ہو جائے اور برأت کا اعلان اخبارات میں کریں، تو مجھے کہا کہ پھر آپ کے بزرگوں کی جن عبارات پر بریلویوں نے اعتراض کیے آپ بھی توبہ کر لیں. میں نے کہا پھر مان لے کہ مودودیت ایک ایسا ہی فرقہ ہے جیسے دیوبند کے مقابلے میں بریلوی فرقہ ہے. آپ تو کہتے میں وحدت کے لیے آیا ہوں. تو مجھے کہا میرے ماموں کا لڑکا اگر مولانا ہدایت اللہ حیات ہوتے تو وہ آپ سے مناظرہ کر لیتے. میں نے کہا اگر مولانا ہدایت اللہ پر فیصلہ ہو تو اتفاق سے ان کا ایک کیسٹ موجود ہے، اور اس کیسٹ میں حضرت نے اس طرح کہا ہے کہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے قاضی حسین احمد، اور ان کی بہن میرے پاس ہے اور میری بہن ان کے پاس ہے. مولانا ہدایت اللہ ان کے ماموں کے لڑکے ہیں اور یہ ان کے پھوپھی کے لڑکے ہیں. اور فرمایا کہ چند دن پہلے قاضی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سامنے ٹوٹی پر مغرب کے لیے وضو کیا. تو کہا فرمایا میں یہاں سے دیکھ رہا تھا اس کو ایسا. تو پیروں پر انہوں نے ہاتھ پھیرا، جرابوں پر بسا کیا. کہا جب وضو کر کے اس طرف آئے تو میں نے کہا آپ نے پیر نہیں دھوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسح کر لیا. کہ میں نے کہا یہ تو خف شرعی نہیں ہے، یہ تو جرابہ ہے اور جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ہر طرح جرابوں پر مسح جائز ہے. تو یہ حضرت کی آواز میں کیسٹ موجود ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کو آپ کن کی طرف سے جانے لگے؟ کہ آپ کی وجہ سے جاننے لگا ہوں. کہ آپ میری سن لو، اگر بروز محشر نجات چاہیے، ایمان چاہیے، تو اپنے ایمان کو اور نماز کو مولانا مودودی صاحب کے فقہ سے بچائیے. یہ حضرت کی آواز میں دعوے کے ساتھ کیا تھا. جب میں نے یہ کہا تو قاضی صاحب نے کہا بس دعا کرے میں چلتا ہوں. میں نے کہا دعا کرے تو چلو. جب یہاں سے گئے تو لاہور منصورہ میں انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا اور میرے متعلق کہا کہ اس سے بہت تنگ ہو. حالانکہ ہمارا تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے. مہمان تھے اور میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا سب علماء سے مل رہا ہوں. میں کیوں مل رہا ہوں؟ تو کہنے لگے وحدت پیدا کرنے کے لیے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور دین کا. میں نے کہا تو پھر وحدت میں جو چیزیں رخ نہ ڈالتی ہے وہ ہٹانی پڑے گی. کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا مودودی کی عبارات، تفہیم القرآن، تفہیمات اور احیاء تجدید دین، خلافت و ملوکیت. بہرحال اس وقت صرف تفسیر سے متعلق گفتگو ہے کہ مولانا کی طرف جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کے ترجمے میں اور تفسیر دونوں میں تحریف کا ارتکاب ہے. اور وہ بجا طور پر جیسے عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ تفسیر جسے تفسیر کہنا مشکل ہے. یقیناً وہ تفسیر نہیں رہی بلکہ اس میں تحریف کا ارتکاب زیادہ ہے. ہم جب ترجمہ و تفسیر کرنے لگیں گے اور اس قسم کی جگہ آئے گی جہاں ہم کسی ایسی کتاب کی نشاندہی کریں گے تو ہمارا فرض بنے گا اور ہم پر لازم ہوگا کہ ہم اس دن اس کی مطلوبہ عبارت ان کی پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس پر اپنی تنقید کریں گے تاکہ جن جن کے پاس وہ کتاب ہے وہ اس کو دیکھ لیں. اور امید ہے کہ بالکل ہی ساڑھا پلہ بھاری رہے انشاءاللہ.
اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم کی تفسیر ایک احتیاط کا مرحلہ ہے، اس لیے جن تفسیروں میں بے احتیاطی کی گئی ہے تو ان کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔